بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی نظر حفاظت میں رکھے، ہر برے کی برائی، اس کے عمل، سوچ، زبان، الفاظ کے شر سے آپ کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ پاک آپ کے تمام وسائل، وسیلے، اسباب، ذرائع خیر کے بنائے، آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ مخصوص مسائل کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن بعض وظائف ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آپ اسے ہر مسئلے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہو، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، بوجھ ہو، آپ اس کے لیے ایک وظیفہ کرتے ہیں، اللہ اسی سے آپ کو خیر عطا فرما دیتا ہے، آپ کی مدد اپنی شان کے مطابق کر دیتا ہے۔ وہ بے شک بے نیاز ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ کو آج ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں جو آپ نے پڑھنا ہے اپنی ہر پریشانی میں، چاہے کسی نے جھوٹا مقدمہ کر دیا ہو، خدا نخواستہ امانت میں خیانت کسی نے کی ہو، یا کسی نے دھوکہ دے دیا ہو، یا کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہو، یا کسی سے آپ کو ڈر ہو کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے مجھے تکلیف پہنچے گی، آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یا آپ اپنی مالی حیثیت کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے مسئلے کو جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں، جو لوگوں کے ساتھ درپیش ہیں، آپ اس مسئلے کے لیے اسے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر بہت کرم کرے گا۔ حتیٰ کہ آپ مہنگائی کے طور پر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، اب بہت مشکل ہے گھر کے اخراجات سنبھالنا، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں۔ اسے آپ نے روزانہ ایک تسبیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے، اور کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، کہ یعنی جس دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس سے اگلے دن بھی اسی ٹائم پر، اسی جگہ پر وہ وظیفہ کرنا ہے۔ 21 دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے آپ پر اس قدر رحمت کر دینی ہے کہ آپ پہلے ہفتے ہی محسوس کریں گے کہ آپ کی مدد ہو رہی ہے۔ اللہ پاک غیبی امداد نازل فرما رہا ہے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے۔ یہ سب وہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے کس کے حالات بہتر کرنے ہیں اور کیسے مدد کرنی ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے اس وظیفے کا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ جو بھی بے ایمانی کی ہے، اللہ اس کے دل میں ایسا خوف ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک اسی کے ہاتھوں آپ کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں اگر وہ چاہے۔ رب کی ذات جس جگہ سے بھی چاہے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی انسان آپ کو فائدہ دینے کی کوشش کرے جس نے آپ کو نقصان دیا ہو۔ تو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ایمان اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، ڈوب کر پڑھنا ہے، کیفیت بدلنی چاہیے، آپ کی محتاجی نظر آنی چاہیے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کی سوچ آپ کے ذہن میں نہ ہو، نہ کوئی آپ کو تنگ کرے، نہ کسی قسم کی تصویر ہو۔ بہت اہتمام کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، دھوکہ دہی سے جس کا آپ خود شکار ہو چکے ہیں، آپ نے اس سے بچنا ہے کہ اللہ کو آپ کی فرما برداری پسند آئے، کہ آپ خود بہت اچھے انسان ہیں، اس لیے اللہ پاک آپ کی طرف سے وکالت کرے گا، آپ کی کفالت کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ تو اگر خدا نخواستہ خود بھی ایسے ہی ہیں، چھوٹے موٹے دھوکے کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے فرما برداریاں نافرمانی کی، تو پھر سوچئے کہ آپ کا کیا عالم ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے 21 دن کا وظیفہ ہے، 100 بار اسے پڑھنا ہے روزانہ مخصوص جگہ پر۔ اور پڑھنا کیا ہے، بہت پیارا وظیفہ ہے، اور اس کی قدر کیجیے گا۔ بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، ان کی مدد بھی ہوگی۔ ہر ایمان والے کا یہ یقین ہے کہ جب بھی رب کو کسی بھی کلمے سے پکار لے، اللہ ہی کہہ دیں دل سے، تو اللہ فوراً کہتا ہے ہاں میرے بندے۔ تو اگر آپ وظیفہ بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ مدد بھی اسی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور اس کا مطلب بھی بہت پیارا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لٹائے جائیں گے، اور اللہ ہم اس مصیبت میں تجھ سے اس کا بہترین اجر چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔
اور یقین کریں کہ آپ جیسے جیسے اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس وظیفے کو کریں گے، اللہ کی مدد ضرور نازل ہوگی۔ اللہ پاک سب سے بہترین اسباب لگائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر وہ شکایت دور کر دیں گے جو آپ کو لوگوں کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اس تمام نعمتوں کا بدل عطا فرمائیں گے جو نعمتیں لوگوں نے آپ سے چھین لی ہیں، چاہے وہ سکون ہو، چاہے وہ خوشیاں ہو، چاہے وہ آپ کے دل کی راحت ہو۔ اللہ پاک آپ کو دوبارہ وہ چیزیں خیر اور آسانی کے ساتھ عطا کر دے گا۔ بہت پیار سے یہ وظیفہ کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ میری تمام ان لوگوں کے لیے دعا ہے جو اس وقت پریشان ہیں یا کسی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو آسانی اور راحت میں بدل دے، سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔